السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 63 بہت زیادہ قابل غور ہے۔ اس کے اندر خالص مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مکہ کے مشرک ہیں، کٹے مشرک ہیں، ان سے اگر پوچھو کہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے پکارتے ہو؟ تو مالک خود گواہی دیتا ہے کہ یہ جواب دیں گے کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب تم اس طرح اللہ کو پکارتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ کتنے پکے وعدے کرتے ہو جب مصیبت کے اندر گرفتار ہوتے ہو، چاہے سمندری مصیبت ہو، چاہے خشکی کا کوئی علاقہ ہو، تو اس وقت تو خالص توحید پر آ جاتے ہو، ایمان تمہاری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے تمہیں نکال دیتا ہے تو اس کے بعد پھر تم ناشکری کرتے اور شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ سے مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ کہیں مشرکین مکہ کا ذکر کیا گیا کہ یہ میاں بیوی دونوں جو مشرک ہیں، یہ اس مصیبت کے وقت جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی امید دلاتا ہے، اولاد ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت یہ گڑ گڑا کر خالص اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں جیتا جاگتا صحیح سلامت بچہ عطا فرما دیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے، تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ لیکن مالک فرماتا ہے جب ہم ان کو جیتا جاگتا صحیح سلامت بچہ عطا فرماتے ہیں اس کے بعد یہ شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ فلاں کا چڑھاوا چڑھایا تھا، فلاں کی منت مانگی تھی، فلاں داتا صاحب ہیں انہوں نے دیا ہے، یا فلاں حضرت ہیں مشکل کشا ہیں ان کے نام کی ہم نے نظر مانی تھی، ان کا جھنڈا بلند کیا تھا، یا 11ویں پکائی تھی عبد القادر جیلانی نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، اور یا نبی علیہ السلام کے کیک کاٹے تھے، 12ویں میلاد کرائی تھی، یہ رسول بخش تو ضروری ہے۔ تو اس طرح شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یقین کیجئے آج کے مشرکین ان مشرکین سے بہت آگے چلے گئے ہیں۔ ان کی کشتی جب بمر کے اندر پھنستی ہے اس وقت بھی یہ یا معی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا علی مدد میں مولا علی ہے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، اس طرح کی آوازیں لگاتے ہیں۔ یا بری کر کھری، یہ ساری مشرکانہ پکاریں جو ہیں یہ قوم لگا رہی ہے، اور قومی لیول پر لگا رہی ہے۔ اندازہ لگائیے شرک کے یہ دائی بن گئے ہیں، اور ان کے سامنے جب توحید کی بات آئے، ایمان خالص کی بات آئے، ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ یقین کیجئے کسی علاقے کے اندر توحید کی دعوت دی جائے، کسی واٹس ایپ گروپ کے اندر توحید کی دعوت دی جائے، یہ برداشت نہیں کر سکتے اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو، وہاں سے اس کو ریموو کرتے ہیں، یا وہ بیان وہاں سے ریموو کر دیتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں خبردار اس گروپ کے اندر یہ والا توحید والا پیغام نہ لگانا۔ یہ حالت ہے اللہ کے بندو، تو یہ کیا بنے گا، اس قوم کا کیا بنے گا؟ دنیا کی ذلت اور خواری اس کے ساتھ ایسی چمٹا دی گئی ہے۔ ابھی دیکھیے ایک تازہ صورتحال جو آئی تھی پچھلے مہینوں کے اندر، جب یہ انڈیا پاکستان کی جنگی صورتحال بنی تھی تو اس وقت ہر طرف نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر، اس وقت سارے نعرے یہ بھول گئے تھے، مشرکانہ نعرے، دم دم علی علی یا علی مدد، یہ سب ان لمحوں میں، ان چند دنوں میں، چند گھنٹوں کے اندر بھول گئے تھے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے اور اس کے بعد پھر وہ احمد زاہد صاحب کہنے لگے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، میزائلوں کا معائنہ کر رہے تھے، اور کہتے ہیں 65 میں بھی آئے تھے، مدینے میں مسجد نبی میں دیکھا گیا ان کو گھوڑوں پر بیٹھ کے آئے تھے۔ اندازہ لگے جنگ یہاں انڈیا میں ہو رہی ہے اور وہ مسجد نبی میں آ گئے تھے۔ اس طرح مشرق کا ایسا دماغ کند ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، سرا توحید کا یہ اندھا ہوتا ہے کہ ایسی یہ چیزیں۔ پھر خادم حسین رضوی کے بیانات پڑھیں، عجیب و غریب کفر و شرک کو اس نے رواج دیا، نظر و نیاز کو، پکاروں کو، اور جو نوجوانوں کو بالکل یقین کیجیے غلط سمت انہوں نے رہنمائی کر دی۔ پھر جو کسر رہ گئی تھی وہ عمران خان نے نکال دی۔ ایسے جوانوں کا جوش اور جذبہ جو تھا، بجائے اس کے کہ توحید کی طرف پھیرتے، انہوں نے کہا کہ وہاں گنج شکر جا کے سجدے کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے وہ محبت کا سجدہ کیا ہے، مجھے ان سے محبت بہت زیادہ ہے۔ وہ محبت میں ہی شرک ہوتا ہے نا، کبھی نفرت میں شرک ہوا ہے؟
اندازہ لگائیے، پھر کہتے ہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین، ہر بیان سے پہلے، ہر انٹرویو سے پہلے یا کا نعبد و یا کا نستعین۔ تو اس طرح کی یہ کیوں شرک کرتے ہیں؟ کیونکہ بڑے بڑے علماء نے یہی فتوے دیے ہیں، چاہے محمود الحسن ہو، شبیر احمد عثمانی ہو، ان کی تفسیر پڑھیں، پہلے صفحے کے اوپر انہوں نے شرک کا انجیکشن دیا، توحید کی کڑاکے کی آیت یا کا نعبد و یا کا نستعین کو شرک کے اندر بدی کر دیا، اس میں محمود الحسن نے اور شبیر احمد عثمانی نے۔ کہتے ہیں اللہ کے پیارے اور مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، یعنی کہ یا علی مدد پکارے، یا رسول مدد پکارے، تو وہی یا کا نعبد و یا کا نستعین کے اندر آتا ہے، یہ اللہ ہی کو پکار رہے ہیں۔ جس طرح ان کی مت ماری گئی، ان کی بڑے بڑے علماؤں کے، چاہے صوفیوں کے کوئی بھی ملفوظات پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، خدائی کے دعوے ہیں، فضائل اعمال پڑھیں، شرک اور کفر کے انبار ہیں، فیضان سنت پڑھیں، جس جگہ ہاتھ رکھو اللہ کے بندو، کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ان کے مذاق ہیں۔ کوئی سجدہ تعظیمی ثابت کر رہا ہے، کوئی واسطے وسیلے ثابت کر رہا ہے، کوئی غیر اللہ کی نظر و نیازیں ثابت کر رہا ہے، کوئی گھوڑے کی بندگی ثابت کر رہا ہے، کوئی گائے کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی مورتی کے سامنے، کوئی گھمت کے سامنے، کوئی پیر صاحب کے سامنے۔ ہر مشرکانہ عقیدہ انہوں نے اپنایا ہے، سسٹم اپنایا ہے، لیکن نہیں اپنایا تو انہوں نے ایمان نہیں بنایا، توحید خالص نہیں اپنائی ہے۔ اور ایمان کا راستہ جو صحابہ کرام نے جس انداز سے توحید کو سمجھا، ایمان خالص کو سمجھا، ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی، یہ دوبارہ مدینہ اور طیبہ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں شرک اور کفر کے ساتھ، تو اللہ کے بندوں، اللہ کی رحمت کبھی متوجہ نہیں ہوگی جب تک ایمان خالص نہ کیا جائے گا، توحید کی دعوت نہیں اٹھے، خالص توحید کی دعوت، ایمان خالص کی دعوت، اللہ کی طرف بلاوا، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، ہم نے تو اس راستے میں اپنا قدم ڈال دیا ہے، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے کہ مالک ہمیں مخلص اور باصلاحیت ساتھی عطا فرمائے گا، یہ دعوت آگے بڑھتی جائے گی، اور انشاءاللہ اس توحید کے ذریعے یہ چمن معمور ہوگا، یہ رنگ جہاں بدلی ہوگا انشاءاللہ۔